نہیں ہے۔ اب مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں۔ آج کل تو پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا، میرے کو کہا اپنے بہت پیارے بندے ہیں، آتے ہیں، اب کہتے کوئی طریقہ نکالیں عشاء کی نماز بڑی لیٹ ہوتی ہے، جلدی ہو جائے۔ میں نے کہا جی کاش کہ میرے پاس کوئی ایسا رول ہوتا، لیکن میں شریعت بنانے والا نہیں ہوں، یہ شریعت بنی ہوئی ہے، ہم نے اس کو صرف فالو کرنا ہے، ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر پتہ نہیں نارتھ امریکہ ہے، مختلف انہوں نے رولز نکالے ہیں، اور میں انشاءاللہ اگر میرے سے میرے ساتھ بیٹھے کمپیوٹر پر میں پروف کر کے 100% بتاؤں گا، احناف کے نزدیک جو کیلنڈر یہ چھاپا ہے نا میں نے رمضان کا، آپ کمپیئر کیجیے گا باقی کیلنڈروں سے، عشاء کی نماز میں بھی 25 سے 30 منٹ کا فرق ہے، اور سحری میں بھی 20 منٹ کا فرق ہے، آپ حساب لگا لیں۔ میں سائنٹیفک پروف کر سکتا ہوں اللہ کی عزت جلال کی قسم کہ ہمارا جو طریقہ احناف ہے وہی سائنس آج ثابت کر رہی ہے اس کو، کیونکہ امام اعظم نے آج سے سالوں سال گزر کے جو وقت نکالا ہے، جو کہ صحیح وقت ہے عشاء کا اور سحری ختم ہونے کا، وہی طریقہ آپ انشاءاللہ کبھی بیٹھے میرے ساتھ انشاءاللہ، میں انٹرنیٹ سے وہ بالکل لے کر یہاں کی ویب سائٹ ہوگی، ہماری بھی نہیں ہوگی، وہ بتائے گی کس وقت رات شروع ہوتی ہے اور کس وقت رات اینڈ ہوتی ہے، تو وہی ٹائمنگ آپ دیکھیں گے ہمارے کیلنڈر پر موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو پہلے پڑھتے ہیں ان کے اپنے دلیلیں ہیں، ہم ان سے بحث نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سیونگ اسی میں ہے کہ انسان جو ہے اس کو اختیار کرے جو کہ ہمارے قابلین سے ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے۔ اگر تراویح کی نماز فوت ہو گئی ہے، ساری رات گزر گئی، عشاء پڑھ لی، تراویح نہیں پڑھی، تو اب اس کی قضا ہے کہ نہیں ہے؟ تراویح کی قضا نہیں ہے، قضا نہیں پڑھ سکتے، اگر اس وقت میں آپ نے ادا کی ہے تو وہ ادا ہوگی، اس کی آپ قضا نہیں کر سکتے۔ سنتیں ہیں نا، سنتیں اگر رہ جائیں فار ایگزامپل تو آپ اس کی قضا نہیں ہے، سوائے فجر کا وہ رول ہے وہ دن کو اس دن بھی پڑھیں تو تب تک۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کر سے ہم کرتے ہیں، لیکن تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا 2 کر یہ پڑھیں، لیکن 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر قاعدہ میں ہر 2 رکعت میں قاعدہ کرنا فرض ہے۔ اس کنڈیشن یہ ہوگا ہر 2 رکعتوں میں آپ پر قاعدہ کرنا وہ فرض ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو فرض کا تارک ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے 2 رکعتوں میں سے ہم بھی عام ہے ساری اس طرح کی پڑھتے ہیں تو اس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ اب بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، مطلب بعض لوگ سے نفل ہوتے ہیں نا، بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کا یہ مسئلہ ہے کہ بلا عذر، ہاں ایک تو مجبوری ہے نا، وہ عذر ہو جاتا ہے، مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی جو ہے وہ پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں، کہ اگر عذر نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا، یعنی کہ اگر گھر میں بھی آپ نے باجماعت وہاں پہ پڑھ لی ہے لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا آف کورس جو کہ مسجد میں پڑھنے کا ہے، لیکن وہ جماعت آپ کو ثواب اس کا مل جائے گا۔ اب نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان یہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا حافظ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں قرآن تو جلدی حفظ کر لیتے ہیں، وہ نابالغ ہیں، لیکن ان کی جو پیچھے پڑھنے والے ہوں گے وہ بھی نابالغ ہی ہونے چاہیے۔ نابالغ کے پیچھے کسی بھی بالغ کی، چاہے وہ فرض کی جماعت ہے چاہے وہ تراویح کی جماعت ہے، وہ ادا نہیں ہوتی۔ اگر امام جو ہے وہ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو بالغ کی اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوتی۔ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ پورا عبادت کیسے ہوتا ہے، پہلے 2-3-4 دن بندے کو جوش ہوتا ہے، رمضان آتا ہے نا فوراً انسان، یہ تو آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے جمعے کے دن کہ اس تو کیا ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کو جوش ہوتا ہے، بس بیان کرنے کو کہتے ہیں آؤ عبادت کرو، سارے کارے تو دوست ذوق شوق ہوتا ہے، 4-5 دن گزرتے ہیں بندہ کہتا ہے یار کوئی روٹین زیم ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ دیکھیں نا پہلے 3-4 دن تعداد صحیح ہوتی ہے، پھر آہستہ کرتے 23ویں رمضان تک تعداد کم، 23ویں کے بعد پھر پکا جنہ ختم قرآن بھی ہے، لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہے، بڑھنا بھی ہے، تو وہ کر لیتے پھر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح میں۔ اگر بشرائط حافظ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم کر کے اقبال رب کا اصحاب الفیل سے لے کر والناس تک 10 صورتیں بنتی، تو آسانی ہوتی یاد کرنے میں بندے کو،
تو یہ 2 دفعہ ایک دفعہ پڑھیں گے 10 رکعتیں ہو جائیں گی، دوبارہ پڑھیں گے 10 رکعتیں. اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، کبھی ہو سکتا ہے یا نہ پہنچ سکتے ہیں، مساجد میں ہونا چاہیے، مسجد میں نے کہا آنا چاہیے، اگر نہیں کر سکتے تو اس طرح. لیکن اس میں کیا با شرائط حافظ نہ مل سکے. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو الحمدللہ شکر الحمدللہ والد صاحب موجود ہیں، با شرائط حافظ بھی ہیں. لیکن کہیں ایسے ہو تو وہاں پر تراویح چھوڑی نہ جائیں، لیکن اس میں صورتیں چاہیے پڑھ لی جائیں. اب چند چھوٹی باتیں اور گزارشیں اس کے حوالے سے. اب 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت جب پڑھی تھی تو بیٹھنا بھول گئے. امام صاحب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تراویح کی، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، 2 رکعتیں نہیں تھے، تو آپ پڑھنا جو بیٹھنا بھول گئے دوسری رکعت میں، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے. سمجھائیے 2 رکعتوں پر آپ نے بیٹھنا تھا آف کورس، تو آپ کو نہیں یاد رہا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا ہے بیٹھ جائیں، اور پھر کیا ہو آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. سمجھائیے. اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو پھر 4 پوری کر لے، مگر یہ شمار میں صرف 2 ہی ہوں گی. سمجھائیے نا، شمار میں صرف 2 ہوں گی. ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہوئی. 2 پر قاعدہ تو پہلے لائن کھڑا ہو گیا، دوسری پر قاعدہ کرنا تھا یعنی بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا. تو اگر تیسری کا سجدہ نہیں کیا تو فوراً واپس چلا جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے. اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہے تو اب چوتھی اس میں ملا دے. تو یہ پڑھی تو اس میں 4 ہیں لیکن کنسیڈر 2 ہوں گے. اب سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا 2 ہوئی، کوئی کہتا 3 ہوئی. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی کہتا 2 ہوئی، کوئی کہتا 3 ہوئی، کیونکہ ویسے بھی ہماری ذہن تو کام ہی ہوتا ہے. مطلب دن پر تھکا ہو، اتنا لمبا روزہ رکھے 18 گھنٹے کا، پھر افطاری بھی میں الحمدللہ ماشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کل ملنا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں ملنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. روزانہ بندہ کھانے کے بعد کہتا ہے یار کل کم کھاؤں گا، طبیعت خراب ہوتی ہے بندے کی، ایسے روزانہ ہوتا ہے، کہتا ہے یار آج بوٹل ہو گیا ہوں، کل کم کھاؤں گا. لیکن نیکسٹ ڈے پھر انسان دیکھتا ہے یہاں پر تو پکوڑے میں ہوں تو ہمیں تو چین نہیں ملتا. پرابلم کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، تو انسان جو ہے وہ شوق سے کھاتا ہے. تو پھر اگلے دن کہتا ہے یہ کرتا ہے. سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، میرے ساتھ میں ایسی بات کوئی نہیں کہ میں بڑھاؤں، لیکن انسان بھول جاتا ہے. کوئی بھی نماز ہے، ہمیں امام صاحب نے سلام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے محترم رانا صاحب ویسے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے. راجا صاحب کہتے ہیں 2 ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں 3 ہیں. تو یہاں پر امام صاحب ہی ہوں گے. تو اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا 2 ہوئی، کوئی کہتا 3. تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے، مقتدی کا اعتبار نہیں، امام کا اعتبار ہے. اگر امام خود بھی اس کو کہ 2 ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی ہیں، اب ہو سکتا ہے نا انسان کو، امام پتہ ہے آپ کو نا اسپیشل تراویح کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. کبھی آپ خود بھی سوچیں نا کہ جہاں پہ ختم کیا آپ نے اگلی رکعت میں آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے، تو بندہ خود ہی کہتا ہے یار یہ کیسے شروع کرنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، مجھ سے بندہ شروع ہی کرتے وہیں سے الحمد ہی بھول جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو اللہ رب حافظ قرآن کو وہ ہمت و حوصلہ عطا فرماتا ہے. تو امام اگر خود بھی اس کو پریشانی کو 2 ہوئی تو 2 ہی، تو پھر امام جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے. تو یہ نا یہاں پہ لڑائی لگی ہو گیا میرے پہ اعتبار زیادہ ہو گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی خود بھی انسان کو فیل ہوتا ہے 51-49 ہو جاتا ہے بعض کا، تو اس 51-49 میں انسان جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو مقتدی ہوں تو ان کی رائے انسان امام جو ہے وہ لے سکتا ہے. اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوں یا 18، اگر 20 رکھتے تو 18 ہوئی ہیں، تو آپ کیا ہے کہ 2 رکھتے ساری تنہا پڑھنے. سمجھائیے نا اس میں کتنی دیکھیں شریعت نے ہمارے ساتھ مسائل کھول کھول کے رکھتی ہیں، بالکل ایوری تھنگ کلیئر کر دی ہے کہ کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب ہم کہاں سے مسئلہ یہ ڈھونڈتے، ہم مسئلہ پیش آ گیا. اب ہمیں تو لکھنے والوں نے فتاوہ لکھ دیا، فتاوہ عالمگیری کا حوالہ ہے. انہوں نے کتنی کتابیں سرچ کی ہوں گی، کتنے علماء، 500 علماء تھے. یہ 500 علماء کا ایک پورا جمع غفیر تھا، پورا بورڈ تھا جس نے یہ فتاوہ عالمگیری مرتب کیا ہے. 500 علماء، جگد علماء، تو ان کے حوالے سے لکھا. اب یہاں پر امام و مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی میں ثنا پڑھیں. بعض ایسے ہوتا ہے کہ مطلب فوراً کے اندر خاموش جاتا ہے، لیکن اگر فاتحہ شروع ہوگی تو پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ آپ نے اب سننی ہے فاتحہ. تو اس وقت سبحان اللہ جتنی بندہ پڑھتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کرنا چاہیے. اگر تو امام صاحب نے پڑھ لی ہے تو وقت وہ خاموش ہے تو آپ اس وقت پڑھ لیں، لیکن امام نے اگر سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب آپ نے سورہ فاتحہ سننا آپ پر جو ہے وہ واجب ہوگی، اب آپ نے اس کو سننا ہے. اسی طریقے سے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی. اگر مقتدیوں پر گرانی ہو
تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے یہ امام کے لیے، لیکن پھر وہ مقتدی پر گرانے کے لیے الحمدللہ سورہ درود ابراہیمی تقریباً سارا پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اس وقفے کو ترویہ کہتے ہیں، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں نا، لیکن سنت و مستحب طریقہ یہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے وہ 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر آپ آرام کریں۔ تراویح کو تراویح کہتے ہیں اسی لیے، تراویح کا مطلب ہے آپ آسان لمسا کرنا، یعنی کہ مطلب ہے تسلی کرنا، مطلب ٹھاک یہ ٹیک کیئر کر رہا ہوں اپنے لفظ ہے نا آپ زبان میں سمجھانے کے لیے اپنے ترویہ، تو اس لیے صحیح طریقہ تو لیکن یہاں پہ ٹائم کا ہوتا ہے اس طریقے سے بندہ کرے تو پھر تو وہ صبح ہی ہو جائے، تو وہ کہیں کہ پہلے ہی ہم کو بلاتے ہیں اور لیٹ جماعت کراتے ہیں صبح تک بٹھاتے ہیں، کتنے بھی ہمارے بھی عادت ہیں۔ اب حرم کعبہ میں کیا ہوتا تھا، جو پرانا تھا شروع میں وہ ہر 4 رکعتوں کے بعد طواف کرتے تھے، جب وہ کتنی لمبی نماز ہوتی ہوگی پر اس وقت ایک شوق تھا۔ اب مدینہ منورہ میں کیا کیا، یہ شیخ مدثر مطلع کی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں ہیں کہ طواف کریں، تو انہوں نے رکعات کی تعداد زیادہ کر دی، وہ 36 رکعتیں پڑھتے تھے، آج ہم سے 20 ہی کتنا رہتے ہیں، یعنی کہ ہر 4 کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ایسے بھی ہوتا تھا تاکہ وہ تو ہم طواف کا تو کام نہیں کر سکتے لیکن وہ کم از کم رمضان ہے سال کے بعد آتا ہے جہاں زیادہ زیادہ عبادت کریں، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا زیادہ کرنے کا، تو اس لیے بعض پر رواج پڑ گیا کہ ہاں جی 36 رکعتیں ہوتی کوئی تزیادی ہوتی ہے، اس لیے مختلف روایات بھی ہیں کہ کتنی رکعتیں ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ شیخ عبدالحق متزدیق رحمۃ اللہ فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حرم کعبہ میں ہوتے تھے وہ 4 رکعتوں کے بعد طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے، اور طواف کے بعد ہی پتہ ہے آپ کو 2 نفل پڑھتے ہیں جو کہ واجب ہے جو طواف کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ رکعتوں کی تعداد کرتے کرتے کسی راوی نے کہا اتنی رکھتے ہیں، کسی نے کہا اتنی رکھتے ہیں، کسی نے کہا اتنی رکھتے ہیں، کسی نے کہا اتنی رکھتے ہیں، تو وہ مختلف روایات کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد میں فرق ہے، لیکن 20 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ سنت موقوتہ ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہیں۔ ترویہ کے دوران اختیار ہے، ترویہ یعنی جو آپ 4 رکعتوں کے بعد آرام کے لیے بیٹھتے ہیں کہ چپ بیٹھا رہے یا ذکر و درود اور تلاوت کرے یا تنہا نفل پڑھے، اور یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں نا، تسبیح تراویح کہتے ہیں، بڑا پیارا کلام ہے اللہ کا ذکر ہے اس میں ہوتا ہے، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہم میں سے تو نہیں کر دیں گے لیکن اکثر بات کو دیکھتا ہے بندہ تو بڑے کو دل کڑتا ہے، جو پیچھے بندے بیٹھے رہتے ہیں نا باغ کو بیٹھے رہتے ہیں، جو جب وہ نزدیک پہنچتا ہے رکوع کے نا تو فوراً ایسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ نوٹ کریں نہ کریں لیکن ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک سخت وعید ہے، یقین میں بہت سخت وعید ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک شخص کہتے ہیں یہاں پر ہمارے نہیں بتا سکتے تو پیچھے ایک بندہ ہے وہ اس طرح کبھی ٹانگیں کرتا ہے، آپ یہاں گھڑی ہے کبھی اس طرح کہتے ہیں مطلب اسٹریس کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قرآن مجید کھڑا ہو کے بندہ سنے، وہ بہتر ہے کہ بندہ اپنی لیگز کو اسٹریس کرے مسجد میں، پیچھے کو بندہ دیکھے بھی اس میں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے، کون سی مخلوق ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کتنی وعید ہے، یہاں لکھا ہے بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرنے والا ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یہ منافقین کی مشابہت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے پڑھنی ہے ایسے، تو ایسے ہرگز میں نہیں کہتا ہمیں سے کوئی کرتا ہو، لیکن اگر کوئی آپ دیکھیں گے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ پلیز ایسے نہ کریں، اچھا نہیں ہوتا، قرآن میں اچھا نہیں کہا گیا، محبت سے پیار سے، تاکہ وہ بھی اس سے یہ عیب نہ ہو، کیونکہ بہت بڑی وعید ہے، تو ہم جیسے خود بھی بچتے ہیں الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں بھی ایسے اگر وہ غلط کام ہے تو اس کو ہم بچائیں، اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ آپ آئیں مسجد میں اور جماعت کھڑی ہے تو آپ نے پہلے فرض پڑھنے ہیں، آپ کورس عشاء کے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو فوراً فرض پڑھیں، کیونکہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں کی فرض پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی آپ تراویح کے بعد اکیلے ہی پڑھیں، لیکن اگر کسی نے جماعت پڑھ بھی لی ہیں تو وتر اس کے ادا ہو جائیں گے، بات سمجھا گئی نا، یعنی کہ وتر اس صورت میں آپ تنہا پڑھیں گے اگر آپ نے جماعت کے ساتھ فرض عشاء کے ساتھ آپ نے نماز ادا نہ کی ہو، تو اگر آپ نماز کا پڑھیے تو آپ وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر بھی جا کر وتر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہاں جماعت کے ساتھ ہی پڑھے جائیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرض و وتر کی جماعت کرواتے تھے، اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تراویح پڑھاتے تھے۔
حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تراویح اس طرح مروجہ سے لگے ہم پڑھتے ہیں ہوئی ہے. یہ بھی بدعت حسنہ ہے، یاد رکھیے لوگ بدعت، یہ بھی بدعت ہے، نیا کام ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے. فاروق اعظم خود روایت بخاری میں موجود ہے، آپ نے خود اسے کہا ہے بدعت حسنہ. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرض کی جماعت کراتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تراویح پڑھاتے تھے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فطر کی جماعت کراتے تھے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر سیم آپ صاحب تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کو فرمایا ابی بن کعب تم مجھے قرآن سناؤ، میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے فرمایا میں تمہارا قرآن سنوں. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے بارے میں فرمایا. اب دیکھیں، اب میرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا کہ میں تمہارا قرآن سنوں. تو ابی بن کعب وہ ہیں تو ان کے پیچھے صحابہ کرام علیہ وسلم قرآن پاک سنا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. سبحان اللہ. اب اللہ دعا کرتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح ادا فرمائی. اور فاروق اعظم نے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو تراویح کی نماز پڑھی اس کے توفیل ہمیں بھی دلجمی کے ساتھ ہر سال تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی آمد ساتھیوں کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ اوقات اپنے اللہ کی یاد میں گزاریں، ذکر اللہ میں گزاریں. پچھلے سال میں نے دل اس نے جمعہ کہا تھا میں 3 پیکج دیے تھے، اس سال سب ایک پیکج ہے، بہت ایزی ہے اس پہ کر لیں. زیادہ میرا یہ تھا کہ سنڈے کو جو آتے ہیں ان کو زیادہ محبت ہے الحمدللہ،